السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اس کا یقین کا ابھی ٹاپک جاری ہے، یقین اور توکل کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن عامر اور بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ابو بکر ان کے والد اور عثمان ان کے والد 3 صحابی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے مشرکوں کے قدموں کی طرف دیکھا کہ جب ہم غار ثور میں تھے اور وہ ہمارے سروں پر تھے، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی ہمارے قدموں کی طرف دیکھ لے تو یقیناً وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان میں 2 کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ہم 2 ہیں، 2 نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بے شک حدیث بخاری اور مسلم۔ اس کا فائد مسائل، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ کی گرفتاری پر گراں قدر انعام مقرر کر دیا تھا، جس کے لالچ میں لوگ آپ کی تلاش میں سرگرداں تھے، حتیٰ کہ یہ مشرکین اس غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے جہاں آپ دونوں نے آرام کرنے کے لیے پناہ لی ہوئی تھی۔ نمبر 2، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، بے خوفی اور آپ کا اللہ پر بے پناہ اعتماد توکل کا، اور اللہ کی اپنے خاص بندوں کی مدد اور دستگیری کا بیان ہے، جیسے فرمایا کہ یقیناً ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور اپنے ایمانداروں کی دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ نمبر 3، اس سے رافضیوں اور شیعوں کا بھی یہ رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ غار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر نہیں بلکہ بکر بن عبداللہ تھے۔ نمبر 4، ایمان جس قدر مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی اس قدر زیادہ ہوگا۔ اللہ کے سب سے زیادہ متوکل بندے اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ نمبر 5، دین بچانے کی خاطر نکلنے والوں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے اور انہی دشمنوں کی چنگلوں سے نکال کر بے حفاظت ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ حضرت ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا نام ہند بنت ابو امیہ حذیفہ مخزومیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکل پڑے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یعنی یہ دعا پڑھتے۔ اس کے حدیث بخاری، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، یا میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں جہالت کا ارتکاب کروں یا میرے ساتھ جاہلانہ معاملہ کیا جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے،
بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یقالو لہو ہدیتو ہدیتا و کفیتا و وکیتا و تنحا عنہ الشیطان. یا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آ جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو ہدایت دیا گیا، تیری کفایت کی گئی، تو بچا لیا گیا اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے. ابو داؤد نے یہ الفاظ مزید روایت کیے ہیں کہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تیرا اس آدمی پر کیسے بس چلتا ہے جسے ہدایت سے نواز دیا گیا اور وہ کفالت کیا گیا اور اسے بچا لیا گیا یا مکروہات سے اس کی حفاظت کی گئی. تو سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے اور اہل و عیال کو بھی، سب کو، کہ جب بھی وہ گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھ کے نکلیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک میں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور آپ سے دین کا علم سیکھتا، اور دوسرا کاروبار کرتا اور کماتا. کاروباری بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی کہ وہ کاروبار نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، شاید تمہیں روزی اس کی وجہ سے ہی ملتی ہو. اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ امام مسلم کی شرط پر ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسے معلوم ہوا کہ دین کا علم سیکھنے حاصل کرنے کے لیے اس طرح کسی کو وقف کر دینا، کسی کا وقف ہو جانا جائز اور مستحب ہے. علوم دینیا کے ایسے طلباء کو بوجھ نہیں تصور کرنا چاہیے، اسی طرح ان کی اور علماء کی امداد سے گریز نہیں کرنا چاہیے. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. نمبر 2، انسان کو بے وسیلہ لوگوں کی امداد سے رزق مہیا ہوتا ہے. ان میں سے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دینی مدارس، طلباء اور علماء کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں. اور دور حاضر میں جب کہ دولت بہت بڑے فتنے کی صورت اختیار کر چکی ہے، صاحب ثروت لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی بقا کی خاطر اہل علم کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. المیہ یہ ہے کہ عموماً دین کی تعلیم وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور عملی میدان میں ایک طرح ان کے سامنے ان کی محنت ہوتی ہے جو انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنے میں کی ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کریں، اور دوسری طرف معاشی پریشانیاں بدستور ان کے دامن گیری رہتی ہے، اور مساجد و مدارس کی جن ذمہ دارانہ کی رحم و کرم پر وہ ہوتے ہیں انہیں ان کی ضرورتوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. عالی شان عمارتیں بنانے اور دیگر کام کرنے کے لیے لاکھوں روپے صرف کر دیے جاتے ہیں، لیکن افراد پر پیسہ خرچ کرنا شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مٹی پر پیسہ لگانے کی بجائے افراد پر خرچ کیا جائے تاکہ خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.